بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علم وراثت میں حصوں کی تقسیم کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج بہنوں کے حصوں پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ پچھلے ویڈیوز میں جن ذوی الفروض پر ہم نے گفتگو کر لی ہے، ان ویڈیوز کو آپ پہلے جا کر دیکھ لیں اور سلسلہ وار اس گفتگو کو آپ فالو کریں، اس ویب سیریز کو فالو کریں۔ سلسلہ وار فالو کرنے سے آپ کو بات بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو آج کا حصہ شروع کرتے ہیں کہ بہن کے بارے میں یہ ہے کہ للأخت للأبوین النصف وللبنتین فصاعدا الثلثان، کہ بہن اگر ایک ہوگی تو اس کو نصف ملے گا، اور اگر دو بہنیں ہوں گی تو ان کو ثلثان یعنی 2/3 ملے گا۔ دو یا زیادہ بہنیں ہوں گی تو ان کو 2/3 ملے گا۔ تو مسئلہ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ مرنے والی عورت کا نام عائشہ ہے، اس کی ایک حقیقی بہن ہے، ماں ہے اور چچا ہے۔ تو حقیقی بہن ایک ہوگی تو ہم نصف دیں گے اور ماں کو ثلث دیتے ہیں۔ حقیقی بہنیں دو یا زیادہ ہوں تو ماں کو سدس ملتا ہے، لیکن یہاں پر ایک ہی ہے تو ثلث ملے گا، تو چچا باقی مال بطور صبا ہونے کے لے جائے گا۔ تو اب یہاں پر نصف ہے اور ثلث ہے، تو نصف کے ساتھ ثلث، سدس یا ثلثین جو بھی آئے تو مسئلہ 6 سے بناتے ہیں۔ میت کے مال کے 6 حصے کرتے ہیں اور 3 حصے نصف کے طور پر حقیقی بہن کو دیے جائیں گے، ماں کو ثلث، 6 کا ثلث یعنی 2 حصے دیے جائیں گے، اور چچا بقیہ 1 حصہ بطور عصبہ ہونے کے لے جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ دیکھ لیجئے کہ 2 حقیقی بہنیں ہیں، تو اب 2 حقیقی بہنیں ہیں، ماں ہے، چچا ہے، ورثہ میں، تو 2 حقیقی بہنوں کو ثلثان یعنی 2/3 مال ملے گا، اور ماں کو سدس ملے گا، کیونکہ 2 حقیقی بہنیں ہیں تو ماں کو سدس ملتا ہے، اور چچا عصبہ بنے گا۔ مسئلہ وہی 6 سے بنائیں گے، ثلث ہے، سدس ہے، 2 حصے ہیں، تو چھوٹے عدد سے سدس کے ہم عدد سے مسئلہ بنا لیں گے یہاں پر۔ پھر 6 کا ثلثان یعنی 6 کا 2/3 4 ہوتا ہے، پھر 6 کا سدس 6 کا 6واں حصہ 1/6 1 ہوتا ہے، ماں کو دے دیں گے، اور چچا کو 1 حصہ بطور عصبہ کے بچا ہوا مال وہ لے جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں وَإِنِ اجْتَمَعَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْجِهَتَيْنِ، اگر بہنیں 2 جہت سے جمع ہو جائیں، یعنی سگی بہنیں اور سوتیلی بہنیں، جیسا باپ کی طرف سے اگر سوتیلی بہن ہے یعنی باپ ایک ہے اور ماں کوئی دوسری ہے، تو فَحُكْمُ وَلَدِ الْأَبِ مَعَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ حُكْمُ بَنَاتِ الْإِبْنِ مَعَ بَنَاتِ الصُّلْبِ۔ تو یہ جو باپ کی طرف سے سوتیلی بہن ہوگی وہ اگر سگی بہن کے ساتھ آ جائے گی تو اس کا وہی حکم ہوگا جو جو بیٹی کا ہوتا ہے پوتی کے ساتھ، یعنی بیٹی کا جو پوتی کے ساتھ ہوتا ہے حکم، وہی حقیقی بہن کا علاتی بہن کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ کیا تھا بیٹی کا پوتی کے ساتھ، کہ بیٹی اگر بیٹی اگر ایک ہے اور پوتیاں ہیں تو بیٹی کو نصف دیتے تھے اور پوتیوں میں سدس دیتے تھے، 2/3 مال کمپلیٹ کرتے ہوئے، نصف پلس سدس 1/6 یہ دونوں ملا کے 2/3 مال ان دونوں میں ہو جاتا تھا، بیٹی اور پوتی میں۔ تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہوگا کہ اگر بیٹی ایک ہوگی اور پوتی سگی بہن ایک ہوگی، اور علاتی بہن اگر ایک ہوگی یا زیادہ ہوں گے تو سگی بہن کو نصف دیں گے اور علاتی بہن کو سدس یعنی 1/6 مال دیں گے 2/3 پورا کرتے ہوئے۔ تو مسئلہ یہاں پر دیکھ لیجئے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو مرنے والا شخص طاہر ہے، اس کی ایک علاتی بہن زندہ ہے اور ایک حقیقی بہن ہے، ماں ہے اور چچا ہے۔ تو اب حقیقی بہن کو تو نصف دیں گے، پھر بچا ہوا 2/3 میں سے سدس جو ہوگا 1/6 وہ علاتی بہن کو مل جائے گا۔ ماں کو یہاں پر سدس ملے گا کیونکہ 2 بہنیں آ گئی ہیں تو ماں کو سدس ملے گا، چچا کو ہم عصبہ بنائیں گے، تو نصف ہے حصے اور ایک سدس ہے،
تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے، میت کے مال کے 6 حصے کریں گے، اور 6 کا سدس، 6 کا 1/6 اللہ تی بہن کو 1 حصہ ملے گا، حقیقی بہن کو 6 کا نصف یعنی 3 حصے ملیں گے، اور ماں کو 6 کا سدس یعنی 1 حصہ ملے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے 3، 1 4 اور یہ 1 5، تو 5 حصے چلے گئے 6 میں سے، تو 1 حصہ بچا ہوا چچا کو دے دیں گے۔ تو اب یہاں پر کیا تھا کہ حقیقی بہن ایک تھی اور اللہ تی بہن تھی۔ اب یہاں پر آگے جو مسئلہ آنے والا ہے اس میں اللہ تی بہن تو ایک ہے لیکن حقیقی بہنیں زیادہ ہیں۔ تو جس طرح بیٹیاں زیادہ ہونے پر پوتی ساخط ہو جاتی تھی، پوتی کو کچھ نہیں ملتا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا کہ بیٹی حقیقی بہن زیادہ ہیں، حقیقی بہنیں زیادہ ہیں، تو پوتی کو اللہ تی بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ جس طرح بیٹیاں زیادہ ہونے پر پوتیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تی بہن ہے، 3 حقیقی بہنیں ہیں، ماں ہیں، چچا ہے، اللہ تی بہن ساخط ہو جائے گی، اس لیے کہ حقیقی بہنوں میں ہمارا 2/3 کا جو کوٹا ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور ماں کو سدس دیں گے، چچا کو عصبہ دیں گے۔ تو مسئلہ 6 سے پھر سے بنا لیں گے کیونکہ چھوٹا عدد یہاں پہ 1/6 ہے، تو 1/6 کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنا لیں گے۔ تو اللہ تی بہن کو تو کچھ نہیں ملے گا، حقیقی بہنوں میں 6 کا ثلثان یعنی 4 دے دیں گے، اور ماں کو 1 حصہ 6 کا سدس مل جائے گا، اور بقیہ 1 حصہ چچا کو مل جائے گا۔ تو پھر اب یہاں پر اور آگے بتلا رہے ہیں وَإِنِ اجْتَمَعَ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ صَارَ الْأَخَوَاتُ عَصَبَةً، کہ اگر اِنِ اجْتَمَعَ الْأَخَوَاتُ، اگر بہنیں جمع ہو جائیں، مع البنات، بہنوں اگر بہنیں جمع ہو جائیں مع البنات، بیٹیوں کے ساتھ، تو صار الاخوات عصبہ، تو بہنیں جو ہے وہ عصبہ بن جائیں گی۔ اب دیکھیے، اب مسئلہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مرنے والی عورت فاطمہ ہے، بیٹی زندہ ہے اور حقیقی بہن زندہ ہے، تو بیٹی کو تو نصف دے دیں گے، اور حقیقی بہن یہاں پر عصبہ بن جائے گی۔ نصف ہے اور 1 ہی حصہ ہے، تو نصف کے ہم نام عدد 2 سے مسئلہ بنائیں گے، 2 کا نصف 1 ہوگا، بیٹی کو دے دیں گے، بقیہ مال حقیقی بہن بطور عصبہ کے لے جائے گی۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی نقل کیا جا رہا ہے، دیکھیے وہ المغنی کی عبارت ہے، فَإِنَّ ابْنَ مسعود قال، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فی بنتن و بنت ابنی و اختن، کے مسئلے میں، اس مسئلے میں کہ بیٹی ہو، پوتی ہو اور بہن ہو، لَأُقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مسئلے میں کہ بیٹی، پوتی اور بہن کے مسئلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں ضرور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر فیصلہ کروں گا، یعنی جو سرکار نے اس معاملے میں فیصلہ کیا تھا وہی میں بھی یہاں پر فیصلہ کروں گا، اور وہ کیا ہے کہ للبنت نصف، کہ بیٹی کو نصف ملے گا، ولبنت الابن سدس، اور پوتی کو سدس ملے گا۔ تو اس طرح بیٹی کو نصف اور پوتی کو سدس، تو یہاں پر ثلثان کا کوٹا کمپلیٹ ہو گیا، 2/3 کا کوٹا۔ وما بقیہ فلی اختن، اور جو بچا اور جو بچے گا وہ بہن کے لیے ہوگا، اور یہ بطور عصبہ کے مال، باقیہ مال اس کو دے دیا جائے گا۔ مسئلہ دیکھیے، جو بات یہاں پر الفاظ میں بتلائے اب یہاں پر مسئلے میں بتلائیں گے آپ کو۔ مرنے والی عورت طیبہ ہے، اس کی بیٹی زندہ ہے، پوتی زندہ ہے اور حقیقی بہن زندہ ہے، تو بیٹی 1 ہے، اس کو نصف دے دیں گے، پوتی کو تکملۃ الثلثین یعنی 2/3 کے پورا کرتے ہوئے سدس ملے گا، تو یہ نصف اور سدس ملا کر ان دونوں میں 2/3 مال پورا ہو گیا، اور حقیقی بہن عصبہ بن جائے گی۔ اور یہاں پر مسئلہ 6 سے بنائیں گے، 6 کا نصف 3 بیٹی کو، اور 6 کا سدس 1 پوتی کو، اور بقیہ 2 حصے حقیقی بہن کو مل جائیں گے۔ اور وَلَوْ كَانَتْ ابْنَتَانِ وَبِنْتُ ابْنِ لَسَقَطَتْ بِنْتُ الْابْنِ وَكَانَ لِأُخْتِ الْبَاقِي وَهُوَ الثُّلُثُ، کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں، وَلَوْ كَانَتْ ابْنَتَانِ، 2 بیٹیاں ہوں اور 1 پوتی ہو، لَسَقَطَتْ بِنْتُ الْابْنِ، تو اب 2 بیٹیاں ہیں
تو ثلثان یہاں پر ہی ختم ہو جائے گا، ثلثان کا 2/3 کا جو کوٹا ہے وہ 2 بیٹیوں میں ہی ختم ہو جائے گا، تو پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، بچا ہی نہیں ہے ثلثان میں سے 2/3 میں سے پورا کرنے کے لیے۔ وَبِنْتُ الِّبْنِ لَسَقَطَتْ، یہ ضرور ساقط ہو جائے گی۔ وَكَانَ لِلْأُخْتِ الْبَاقِي، تو جو بہن ہوگی اس کو بطور عصبہ ہونے کے باقی اعمال مل جائے گے۔ یہاں پر مسئلہ دیکھیے کہ 3 بیٹیاں ہیں، پوتی ہے، بہن ہے، تو 3 بیٹیوں میں 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو ثلثان 2/3 مال ملتا ہے، اور پوتی ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ 2/3 کا کوٹا یہاں پر ختم ہو گیا ہے، اور بہن عصبہ بن جائے گی، کیونکہ ابھی ہم نے بولا کہ بیٹی کے ساتھ جب بہن آئے گی تو وہ عصبہ بنتی ہے۔ تو یہاں پر ثلثان ایک ہی حصہ ہے، تو اس کے ہم نامدد 3 سے مسئلہ بن جائے گا۔ 3 کا ثلثان 2 ہوتا ہے، 3 کا 2/3 2 ہوتا ہے، تو یہاں پر 3 بیٹیوں کو دے دیں گے، پوتی کو کوئی کچھ نہیں ملے گا، اور بہن کو بچا ہوا ایک حصہ بطور عصبہ ہونے کے مل جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُمٌّ، اگر ان کے ساتھ بہن ہوگی تو فَلَهَا السُّدُسُ۔ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُمٌّ، ان کے ساتھ اگر ماں ہوگی تو فَلَهَا السُّدُسُ، تو اس کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ وَيَبْقَى لِلْأُخْتِ السُّدُسُ۔ اب اسی مسئلے میں اگر ماں آ جائے گی تو کیا ہوگا، وہ یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں۔ مسئلہ آپ دیکھ لیجئے کہ پوتی ہے، 3 بیٹیاں ہیں، وہی مسئلہ ہے، اور ماں ہے اور حقیقی بہن ہے، تو پوتی تو ساقط ہو جائے گی، بیٹیوں میں ثلثان 2/3 مال تقسیم ہوگا، ماں کو سدس ملے گا، اور حقیقی بہن کو عصبہ بن جائے گی۔ تو مسئلہ یہاں پر 6 سے بنائیں گے، ثلثان ہے اور سدس ہے، تو چھوٹا عدد 1/6 ہے، 1/6 کے ہم نام عدد سے 6 سے ہم مسئلہ بنا لیں گے، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ 6 کا ثلثان 4 3 بیٹیوں میں تقسیم کر دیں گے، ماں کو 6 کا سدس ایک حصہ ملے گا، 4 اور 1 5 حصے ہو گئے، بچا ہوا ایک حصہ حقیقی بہن کو مل جائے گا۔ تو وہی بات یہاں پر مت بتلا رہے تھے، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُمٌّ، اگر ان ساروں کے ساتھ اگر ماں بھی آ جائے تو فَلَهَا السُّدُسُ، تو اس کو سدس ملے گا، جیسا کہ ہم نے یہاں پر سدس اس کو دیا، چھٹا حصہ۔ وَلِلْأُخْتِ السُّدُسُ، تو اب یہاں پر دیکھیے جو بہن ہے، حقیقی بہن، اس کو عصبہ ہونے کے طور پہ ایک حصہ مل رہا ہے جو 6 کا سدس ہے، تو یہاں پر وہی بات بتلا رہے ہیں کہ وَيَبْقَى، جو بچنے والا، لِلْأُخْتِ سدس، تو بہن کو وہ سدس مل جائے گا بطور عصبہ ہونے کے۔ اور آگے مسئلہ بتلا رہے ہیں، فَإِنْ كَانَ بَدَلُ الْأُمِّ زَوْجٌ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ 12، تو پچھلے مسئلے میں ماں کی جگہ اگر شوہر ہوگی، ماں کے بجائے اگر شوہر ہوگا تو فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ 12، تو مسئلہ جو ہے 12 سے بنے گا۔ لِلزَّوْجِ رُبْعٌ، اب یہ مسئلہ آگے دیکھ لیجئے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مرنے والی عورت صفیہ ہے، اس کا شوہر زندہ ہے، 3 بیٹیاں ہیں، پوتی ہے اور حقیقی بہن ہے، تو شوہر ہے اور بیٹیاں ہیں، تو اولاد کی موجودگی میں شوہر کو ربع ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو نصف ملتا ہے، اور 3 بیٹیاں ہیں، بیٹیوں میں ثلثان تقسیم ہوگا، پوتی ساقط ہو جائے گی کیونکہ ثلثان کا کوٹا بیٹیوں میں ہی پورا ہو گیا ہے، اور حقیقی بہن عصبہ بنے گی، تو یہاں پر ربع ہے اور ثلثان 2 حصے ہے، 1/4 ہے اور 2/3 ہے، تو 1/4 کے ساتھ جب ثلث یا ثلثان یا سدس آتا ہے تو مسئلہ ہم 12 سے بناتے ہیں، تو 12 کا ربع یعنی 3 حصے شوہر کو مل جائیں گے، اور 12 کا ثلثان یعنی 8 حصے 3 بیٹیوں کو مل جائیں گے، پوتی ساقط ہو جائے گی، اور حقیقی بہن کو بطور عصبہ کے ایک بچا ہوا حصہ مل جائے گا۔ اب آگے اور بتلا رہے ہیں، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُمٌّ، اب اگر ان ساروں کے ساتھ اگر ماں آ جائے، یہ جو پورے ہیں، یہ پوروں میں اگر ماں بھی آ جائے تو عالت المسئلہ وسقطت الام، تو یہاں مسئلے میں اول ہوگا۔ اب یہ اول کیا ہوتا ہے ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آنے والا ہے۔ یہاں پر مختصر سی بات سمجھ لیجئے کہ جو ہم یہاں پر مسئلہ بنا رہے ہیں، یہ مسئلہ یہاں پر ہم جو بنا رہے ہیں، میت کے مال کے جتنے حصے بنا رہے ہیں اور جو یہاں پر ورثاء میں تقسیم کر رہے ہیں، اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر بالفرض
یہ جو ہم تقسیم کر رہے ہیں یہ کم پڑ جائے اور جو یہاں پر اعداد آ رہے ہیں یہ زیادہ ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جتنے یہاں پر اعداد آتے ہیں اسی سے یہاں پر مسئلہ بنا لیتے ہیں، اس کو اول کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو مسئلہ کا جو عدد یہاں پر ہم بنا رہے ہیں وہ یہاں پر ورثہ میں برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے، کم پڑ جاتا ہے۔ تو کم پڑنے کی صورت میں جتنے یہاں پر ٹوٹل آئیں گے اسی کو ہم ایڈ اپ کر کے اسی سے ہم یہاں پر مسئلہ بنا دیں گے، یہ اول ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر دیکھیے، اور اس کے بارے میں اول کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آئے گی۔ مسئلہ یہاں پر دیکھیے کہ جب ان ساروں کے ساتھ ماں آ جائے گی، یہ ساروں کے ساتھ ماں آ رہی ہے، تو شوہر ہے، 3 بیٹیاں ہیں، پوتی ہے، ماں ہے اور حقیقی بہن ہے۔ تو بیٹیوں کی اور اولاد کی موجودگی میں شوہر کو ربع ملتا ہے، بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے۔ ثلثان یہاں پر کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے پوتی ساقط ہو جائے گی، ماں کو سدس ملے گا کیونکہ بیٹیاں بھی ہے اور حقیقی بہن بھی، بیٹیاں بھی ہے، تو بیٹیاں زیادہ ہے، اولاد کی موجودگی میں ماں کو سدس ملتا ہے، اور حقیقی بہن بھی یہاں پر ساقط ہو جائے گی۔ وہ کس لیے ساقط ہوگی میں بھی آپ کو بتلاتا ہوں۔ تو یہاں پر ربع ہے اور ثلثان اور سدس ہے، تو مسئلہ یہاں پر پھر 12 سے ہی بنائیں گے۔ 12 کا ربع، 12 کے چوتھا حصہ یعنی 3 حصے شوہر کو دے دیں گے۔ بیٹیوں میں 12 کا ثلثان یعنی 8 حصے ہوں گے، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، اور 12 کا چھٹا حصہ 12/6 2 حصے ماں کو مل جائیں گے، اور حقیقی بہن ساقط ہو جائے گی۔ وہ اس لیے ساقط ہوگی کیونکہ اب یہاں پر آپ دیکھیے 3 8 11 ہو گئے، یہ 13 ہو گئے، تو یہاں پر جو ہم نے مسئلہ میت کے مال کے 12 حصے کیے تھے وہ یہاں پر ہمیں کم پڑ رہے ہیں، 13 ہو رہا ہے ٹوٹل۔ تو 13 ہونے کی صورت میں ہم اول کرتے ہیں، اول کا یہ سمبل ہے عین ڈالتے ہیں، اور جتنے یہاں پر حصے تقسیم ہوئے ہیں اسی سے ہم مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب ہم اول کرتے ہیں تو عصبات کو کچھ نہیں ملتا ہے، کیونکہ ذوی الفروض میں جن کے حصے مقرر ہے انہی میں ہی مال کم پڑ رہا ہے۔ تو اب عصبہ کو ہم جو مال دیتے تھے وہ ذوی الفروض کے بچے ہوئے مال کا حصہ دیتے تھے، اب یہاں پر ذوی الفروض میں سے ہی مال کم پڑ رہا ہے تو پھر عصبات کو کیا دیں گے، اسی لیے عصبات یہاں پر ساقط ہو جاتے ہیں اول کے مسئلے میں۔ تو اس طرح یہاں پر مسئلہ 13 سے بنے گا، یہ نیچے جو ذوی الفروض کے جو حصے ہیں اسی کو ہم ایڈ اپ کر کے یہاں پر مسئلہ بنا دیں گے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات بہن کے بارے میں بتلا رہے ہیں، فَشُرِطَ فِي فَرْضِهَا عَدْمُ الْوَلَدِ، کہ اس کی بہن کے حصے میں یہ ضروری ہے کہ بیٹا یا بیٹی موجود نہ ہو، ولد نہ ہو، فَاقْتَضَىٰ أَن لَا يَفْرِضُ مَعَ وُجُودِهِ، کہ یہ اب اس کی حاجت ہے، ضرورت ہے کہ اس کو بیٹی کو حصہ نہ دیا جائے بیٹے کے ساتھ۔ تو یہاں پر مسئلہ آپ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ، ولد کے ساتھ حقیقی بہن ہے اور بیٹا ہے، تو حقیقی بہن ساقط ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر بیٹا ہے، بیٹا عصبہ بنے گا، تو میت کے مال کا ایک ہی حصہ کریں گے اور بیٹے کو وہ حصہ دے دیں گے۔ اور آگے یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ بِثَلَاثَةٍ، کہ جو سگے بھائی یا بہن ہوں گے وہ 3 قسموں کے افراد سے ورثہ کے ساتھ ساقط ہو جائیں گے، یعنی 3 افراد اگر موجود ہوں گے تو سگے بھائی بہن ساقط ہو جائیں گے، ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ کون ہے وہ؟ بالابن، بیٹے کے ساتھ، وابن الابن، اور پوتے کے ساتھ اور باپ کے ساتھ۔ تو یہ 3 اگر موجود ہوں گے تو سگے بھائی بہن، میت کے سگے بھائی بہن ساقط ہو جائیں گے۔ میت کا اگر بیٹا ہے یا پوتا ہے یا باپ ہے تو سگے بھائی بہن ساقط ہو جائیں گے۔ تو پچھلے یہاں پر جو آپ کو بتلایا تھا، یہاں پر بیٹے کا بتلا دیا تھا کہ بیٹا موجود ہے تو سگی بہن یہاں پر ساقط ہو گئی ہے۔ تو اب آگے کا اور بتلائیں گے آپ کو کہ دیکھیے، اب مسئلہ حقیقی بہن ہے اور پوتا موجود ہے، پچھلی سلائیڈ میں بیٹا موجود تھا، یہاں پر پوتا موجود ہے، تو حقیقی بہن ساقط ہو جائے گی، پوتا عصبہ بنے گا اور اس کو میت کا مال کا پورا حصہ، ایک حصہ کریں گے اور پورا حصہ وہی لے جائے گا۔
اور اگر حقیقی بہن کے ساتھ باپ بھی موجود ہے تو بھی وہ ساقط ہو جائے گی، عصبہ بنے گا باپ، اور وہ مال میت کے مال کا پورا حصہ لے جائے گا، اس کو ہم دے دیں گے۔ تو یہاں پر بتلا رہے ہیں والاخوات من الاب بمنزلۃ الاخوات من الاب والام، کہ اگر باپ کی طرف سے، اب یہاں پر اب تک تو جو ہے سگی بہن کا بتلا رہے تھے کہ سگی بہن کو ہم اکیلی ہوگی تو نصف دیں گے، اور زیادہ ہوں گے، 2 ہوں گے تو ثلثان دیں گے، اور بھائی بیٹا اگر ہوگا یا باپ اگر ہوگا یا پوتا ہوگا تو سگی بہنیں ساقط ہو جائیں گی۔ اور یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ اللاتی بہن، یعنی باپ ایک ہے اور ماں کوئی دوسری ہے، ایک اور سونتیلی ماں سے جو بہن ہوگی میت کی، وہ اللاتی بہن کہلائے گی۔ والاخوات من الاب یعنی اللاتی بہن بمنزلۃ الاخوات من الاب والام، یہ جو ہے سگی بہن کے درجے میں ہوگی کب؟ اذا لم یکن اخوات لاب و ام، جب سگی بہن نہیں ہوگی تو اللاتی بہن سگی بہن کے درجے میں ہوگی۔ تو مسئلہ یہاں پر دیکھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللاتی بہن ہے اور چچا ہے، تو سگی بہن کو ہم نصف دیتے تھے، تو یہاں پر ایک ہوتی تھی، تو سگی بہن اگر ایک ہوتی تھی تو اس کو نصف دیتے تھے، تو یہاں اللاتی بہن کو بھی ایک ہی ہے، اور سگی بہن موجود نہیں ہے تو اس کو بھی نصف دیں گے، چچا عصبہ بنے گا، نصف ایک ہی حصہ ہے تو نصف کے ہم نام عدد 2 سے مسئلہ بنائیں گے، 2 کا نصف 1 اللاتی بہن کو اور 1 حصہ چچا کو بطور عصبہ کے دے دیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ آ رہا ہے کہ اللاتی بہن نے اگر 2 ہوں گی تو وہ ان کو ثلثان ملے گا، جس طرح حقیقی بہنوں کو 2 یا زیادہ ہونے پر ثلثان ملتا تھا، 2/3 مال ملتا تھا، چچا عصبہ بنے گا۔ تو ثلثان ایک ہی حصہ ہے، اس کے ہم نام عدد 3 سے ہم مسئلہ بنائیں گے، 3 کا ثلثان 2 ہوتے ہیں، اور بقیہ 1 حصہ چچا کو بطور عصبہ کے دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر فَإِنْ كَانَ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمٍ وَأَخَوَاتُ لِلْأَبِ، تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ سگی بہنیں بھی ہیں اور اللاتی بہنیں بھی ہیں، تو فَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ الثُّلُثَانِ، تو جو سگی بہنیں ہوں گی ان کو 2/3 مال دے دیا جائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ، اور جو اللاتی بہنیں ہوں گی ان کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی۔ اب یہ مسئلہ یہاں پر دیکھ لیجئے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللاتی بہنیں ہیں، اللاتی بہن ایک ہے، حقیقی بہنیں 2 ہیں، چچا ہے، تو اللاتی بہنیں 2 ہونے کی صورت میں حقیقی بہنیں 2 ہونے کی صورت میں اللاتی بہن کو کچھ نہیں ملے گا، یہ ساقط ہو جائیں گی، ثلثان انہی میں تقسیم ہو جائے گا، چچا عصبہ بنے گا، تو ثلثان 1 ہے ہمارے پاس حصہ، تو 3 سے ہم اس کے ہم نام عدد 3 سے ہم مسئلہ بنا لیں گے، اللاتی بہن کو کچھ نہیں ملے گا، 3 کا ثلثان 2 حقیقی بہنوں میں مل جائے، تقسیم ہو جائے گا، اور باقیہ 1 حصہ چچا کو دے دیا جائے گا۔ اور اللاتی بہن سے متعلق اور ایک بات یہاں پر بتلا رہے ہیں، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ لِأَبٍ، کہ اللاتی بہن ایک ہی ہوگی، وَأُمٌ اور ماں ہوگی، وَأَخَوَاتْ لِأَبٍ اور اللاتی بہنیں ہوں گی، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ لِأَبٍ، ہاں اگر اللاتی بہن ایک ہوگی اور ماں ہوگی اور سگی بہنیں بھی ہوگی، اخوات یہاں پر جو ہے اخوات وَإِنْ كَانَ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍ، یہ جو ہے سگی بہن اگر ایک ہوگی اور اللاتی بہنیں بھی اگر ہوں گی، فَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍ نِصف، تو سگی بہنوں کو نصف دے دیں گے اور اللاتی بہن کو سدس دیں گے، جو تکملۃ الثلثین کے دیا جائے گا ان کو۔ مسئلہ دیکھ لیجئے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللاتی بہن ہے اور حقیقی بہن ہے اور ماں ہے اور چچا ہے، تو یہاں پر دیکھیے آپ، اگر یہ حقیقی بہنیں 2 ہوتی تو انہی میں ثلثان ہم دے دیتے تھے، 2/3 مال، لیکن یہاں پر ایک ہی ہے تو اس کو نصف دیں گے اور اللاتی بہن کو سدس دیں گے، وہی بات یہاں پر ہے، اور ماں کو سدس دیں گے کیونکہ 2 بہنیں آ گئی ہے، 2 بہنوں کی موجودگی میں حقیقی بہن بھی ہے، اللاتی بہن بھی ہے، تو 2 بہنیں ہو گئی،
تو ان کی موجودگی میں ماں کو سدس ملتا ہے، چچا اسبا بنتا ہے۔ وہی بات یہاں پر اوپر بتلا رہے تھے، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍ، کہ اگر سگی بہن ایک ہوگی اور اگر اخوات لِأَبٍ یعنی اللاتِی بہنیں ہوں گی تو سگی بہن کو نصف ملے گا اور اللاتِی بہنوں کو سدس ملے گا تکملۃ الثلثین کے طور پر۔ تو یہاں پر سدس آ گیا اور نصف آ گیا، تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے۔ 6 کا سدس ایک حصہ اللاتِی بہن کو، 6 کا نصف 3 حصے حقیقی بہن کو، اور 6 کا سدس ایک حصہ ماں کو، اور بچیا بقیہ ایک حصہ چچا کو مل جائے گا۔ الا ان یکون معہن ذکر، سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ اس مسئلے میں حقیقی بہن اور اللاتِی بہن دونوں ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کوئی مرد بھی آ جائے فَيُعَصِّبُهُنَّ فِي مَا بَقِيَ، تو جو بچ جائے گا وہ اس میں وہ اللاتِی بہنوں کو اسبا بنا دے گا، اس طور پہ کہ مرد کو عورت کے 2 حصوں کے برابر ایک حصہ ملے گا۔ تو کیا مسئلہ بنے گا وہ یہاں پر دیکھیے آپ کہ ماں ہے، وہی اوپر کا مسئلہ ہے، اوپر جو مسئلہ آیا تھا وہی مسئلہ ہے، اس میں حقیقی بہنیں یہاں پر لیکن 2 ہیں، اور اللاتِی بہنیں بھی 2 ہیں، اور اللاتِی بھائی آ گیا ہے تو ماں کو سدس دے دیں گے، حقیقی بہنوں کو ثلثان مل جائے گا 2/3 مال، اور اللاتِی بہن کو اللاتِی بھائی جو ہے اسبا بنا دے گا۔ وہی بات یہاں پر بتلائی کہ اگر اس مسئلے میں حقیقی بہن اور اللاتِی بہن کے مسئلے میں اگر بھائی بھی آ جائے تو وہ اس اللاتِی بہن کو، اللاتِی بہنیں جو ہوں گی ان کو اسبا بنا دے گا۔ تو اب یہاں پر سدس ہے اور ثلثان ہے، چھوٹا عدد، چھوٹا جو حصہ ہے وہ ہے سدس، تو اس کے ہم نام عدد 6 سے ہم مسئلہ بنائیں گے۔ 6 کا 1/6 ماں کو ملے گا، 6 کا ثلثان یعنی 4 حقیقی بہنوں میں تقسیم ہوگا، اب بچے ہیں 4 اور 1 حصہ چلے گیا تو پھر 1 حصہ بچتا ہے، تو 1 حصے کو یہاں پر اللاتِی بہن اور اللاتِی بھائی میں اس طرح ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ اللاتِی بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملنا چاہیے۔ تو یہاں پر 4 حصے بنانے ہیں ہمیں، 2 حصے اللاتِی بھائی کو اور 2 حصے اللاتِی بہنوں کو، تو 1 میں سے 4 حصے کرنے ہیں، تو ہاف یہاں پر اللاتِی بہن کو ملے گا اور ہاف اللاتِی بھائی کو مل جائے گا، یعنی 2 حصے اللاتِی بھائی کو ملے اور یہاں پر 2 حصے ان دونوں میں ہوں گے، 1/4 2 اللاتِی بہنوں کو ملے گا اور اللاتِی بھائی کو 2 بہنوں کے برابر 1 حصہ ملے گا یہاں پر۔ اب اس کے بعد اللاتِی بہنوں کے بارے میں اور بات یہ بتلا رہے ہیں وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ، کہ جو باپ کی اولاد ہوتی ہے، اللاتِی جو میت کے اللاتِی بھائی بہن ہوتے ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں ان تینوں کے ساتھ۔ کون کون ہے وہ 3؟ بیٹا، پوتا، بالابن وابن الابن والابی، اور ایک چوتھا یہاں پر ایک اور ہے وَبِأَخٍ مِّنَ الْأَبَوَيْنِ، کہ سگے بھائی کے ساتھ بھی یہ ساقط ہو جائیں گے اللاتِی اولاد۔ تو مسئلہ ایک ایک کر کے آپ دیکھتے جائیے، آپ کو بات سمجھ میں آتے جائے گی، ایک ایک کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ ان چاروں کا جو ساقط ہونے کا بات بتلا رہے ہیں، اللاتِی بہن ہے، بیٹا ہے، تو بیٹے کی موجودگی میں اللاتِی میت کی اللاتِی بہن ساقط ہو جاتی ہے، اور بیٹے کو ہم اسبا بنائیں گے، میت کے مال کا 1 حصہ بیٹا بطور اسبا ہونے کے لے جائے گا، اور اللاتِی بہن ہے، پوتا ہے، وہی اللاتِی بہن ساقط ہو جائے گی پوتے کی موجودگی میں، پوتے کو 1 حصہ بطور اسبا ہونے کے مل جائے گا، اور اللاتِی بہن ہے اور باپ ہے تو باپ کی موجودگی میں بھی یہ ساقط ہو جائے گی اور اس کو 1 حصہ باپ کو بطور اسبا ہونے کے مل جائے گا۔ اور چوتھی صورتحال یہ کہ حقیقی بھائی موجود ہے میت کا تو اللاتِی بہن ساقط ہو جائے گی اور حقیقی بھائی بطور اسبا ہونے کے پورا مال لے جائے گا۔ تو یہاں پر وہی بات آپ کو بتلائے کہ بیٹے، پوتے، باپ اور حقیقی بھائی کی موجودگی میں اللاتِی اولاد جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اب یہاں پر اخیافی بھائی بہن کی بات بتلانے والے ہیں، یعنی ماں جن کی کامن ہے اور باپ علیحدہ ہے، یعنی ماں کی پہلے کو ایک شادی ہوئی تھی، اس سے ایک اولاد تھی
اور اب دوسری شادی سے بھی ایک اور اولاد ہے، تو یہ جو ماں کی پریزنٹ اولاد ہوگی اس کی جو پہلے والی اولاد سے جو رشتہ ہوگا وہ اخیافی رشتہ ہوگا، سونتیلا رشتہ ہوگا ماں کے کامن ہونے کی وجہ سے۔ فَأَمَّا وَلَدُ الْأُمِّ، تو اب رہے ماں کی طرف سے جو سونتیلی اولاد ہوتی ہے، فَلَوْ أَحَدُهُمْ، اگر وہ ایک ہوں گے تو ان کو سدس ملے گا، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ، اگرچہ وہ ایک مذکر ہو یا مؤنث ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اخیافی بھائی بہنوں کو سدس ملتا ہے، 1/6 مال ملتا ہے۔ وَلِلْإِثْنَيْنِ، اور اگر وہ دو ہوں، السُّدُسَانِ، تو 2 سدس ملیں گے، یعنی 1/3 مال ان کو ملے گا۔ فَإِن كَثُرُوا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ اگر زیادہ ہوں گے تو بھی وہ اس ثلث میں ہی حصے دار ہوں گے، ان کو برابر برابر ملے گا۔ تو مسئلہ دیکھیے کہ اخیافی بھائی ہے اور چچا ہے، تو اخیافی بھائی کو ہم سدس دے دیں گے، ایک ہی ہے تو اس کو سدس دے دیں گے، چچا سبا بنے گا۔ تو 6 سے مسئلہ بنائیں گے، سدس ہے اس لیے اس کے ہم نامدد سے مسئلہ بنا لیں گے، 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، اور بقیہ مال بطور سبا کے ہم چچا کو دے دیں گے۔ ایک اور مسئلہ دیکھیے کہ اخیافی بھائی ہے اور چچا ہے، اخیافی بہن ہے، پچھلے مسئلے میں اخیافی بھائی تھا، یہاں پر اخیافی بہن ہے، تو اس کو بھی سدس ہی دیں گے، چچا سبا بنے گا، وہی 6 سے بنائیں گے، 6 کا سدس 1 اخیافی بہن کو، اور چچا کو بقیہ حصہ مل جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں فَإِن كَانَ اثْنَيْنِ ذَكَرَيْنِ اور اثنین او انثیین او خنثیین او مختلفین، کہ اگر اخیافی بھائی بہنیں 2 ہوں اور 2 لڑکے ہوں یا 2 لڑکیاں ہوں یا 2 خنثیٰ ہو، یعنی جن کا سیکس ڈٹرمائن نہیں کیا جا سکا ہے وہ ہوں، یا مختلفین ہوں یا یہ مکسڈ ہوں، اسی طرح یا 2 ہوں یا زیادہ ہوں، یہ پورے اگر کمبینیشن میں اگر 2 یا زیادہ ہوں گے تو ان کو فَلَهُمْ الثُّلُث، تو ان کو ثلث ہی دیں گے، 1/3 مال ہی دیں گے، بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، ان کے درمیان برابری کے طور پر۔ تو وہ مسئلہ کیا بنے گا یہاں پر دیکھیے، اب اخیافی بھائی ہے، اخیافی بہنیں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں اور چچا ہے، 1 2 3 اخیافی بہنیں ہیں اور چچا ہے، تو یہاں پر ان تینوں میں ہم ثلث تقسیم کریں گے، تو چچا اسبا بنے گا، تو ایک ہی حصہ ہے ثلث، ثلث کا ہمنا مدد 3 ہوتا ہے، 3 سے ہم مسئلہ بنا لیں گے، اور 3 کا ثلث ان تینوں بہنوں میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا، 3 کا ثلث 1 ہوتا ہے، تو 1 کے برابر برابر ان تینوں میں حصے کریں گے، 1/3 1/3 1/3 ان کو حصہ ملے گا، بقیہ جو 2 حصے ہوں گے وہ چچا کو بطور اسبا کے مل جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے اخیافی بھائی ہے، 3 اخیافی بھائی ہے اور چچا ہے، تو پھر وہی مسئلہ ہم یہاں پر ان تینوں میں تقسیم، ان تینوں میں ثلث تقسیم کریں گے برابری کے طور پر، اور چچا اسبا بنے گا، تو 3 ہیں ہمارے پاس، مسئلہ وہی 3 سے بنائیں گے، اور ان تینوں کو 1/3 1/3 1/3 حصے ملیں گے، چچا کو بقیہ مال 2 حصے ہونے بطور اسبا ہونے کے مل جائیں گے۔ پھر وہی اگر اخیافی بھائی ہے، اخیافی بہن ہے، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں، 1 بھائی ہے اخیافی بھائی اور چچا ہے، تو ان تینوں میں 1 بھائی اخیافی بھائی اور 2 بہنوں میں ثلث تقسیم ہوگا، چچا اسبا بنے گا، مسئلہ 3 سے بنائیں گے، اور ان تینوں میں 1/3 1/3 برابری کے طور پر تقسیم کریں گے، بقیہ مال 2 حصے چچا کو مل جائیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، اخیافی بہن 2 ہیں اور اخیافی بھائی بھی 2 ہیں اور چچا ہے، تو ثلث یہاں پر ان چاروں میں برابر برابر تقسیم ہوگا، ثلث ہے ہمارے پاس اور اسبا ہے، تو ثلث کے ہم نامدد 3 سے ہم مسئلہ بنائیں گے، اور 3 کا ثلث 1 ہوگا، تو میت کے مال کا 1 حصہ یہاں پر ان چاروں میں برابری کے طور پہ تقسیم ہوگا، یعنی ہر ایک کو 1/4 حصہ ملے گا، اور بقیہ حصہ چچا بطور اسبا ہونے کے لے جائے گا، اس کو دے دیں گے۔ تو یہاں تک
اخیافی بھائی بہنوں کا ایک اور لاسٹ میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ ہے، ولا یرث اخ ولا اخت لام مع ولد. یہ اخیافی بھائی بہن جو ہوتے ہیں وہ بیٹے کے ساتھ، میت کے بیٹے کے ساتھ وارث نہیں بنتے ہیں. کان الولد ذکرن کان الولد او انثی، یعنی میت کا اگر بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو اخیافی بھائی بہن وارث نہیں بنتے ہیں، وہ ساقط ہو جاتے ہیں، ان کو حصہ نہیں ملتا ہے. ولا مع ولد الابن، اور نہ ہی پوتے کے ساتھ. ولا مع ابن، اور نہ ہی باپ کے ساتھ. اور نہ ہی ولا مع جد، دادا کے ساتھ بھی حصہ دار نہیں بنتے ہیں. تو اخیافی بھائی بہن ہیں اور بیٹا ہے تو یہ ان دونوں کو ساقط کر دے گا اور وہ سبا بن جائے گا، پورا مال اسی کو ہم دے دیں گے، ایک حصہ کریں گے اور پورا حصہ اسی کو دے دیں گے. اسی طرح اخیافی بہن ہے اور بیٹی ہے تو بیٹی جو ہے اخیافی اولاد کو ساقط کر دے گی، بھائی ہو یا بہن ہو. اور بیٹی ایک ہوتی ہے تو اس کو ہم نصف دیتے ہیں، چچا سبا بنے گا. تو نصف ہے تو مسئلہ 2 سے بنائیں گے، 2 کا نصف ایک حصہ ہوتا ہے، بیٹی کو دے دیں گے، بقیہ ایک حصہ چچا بطور اسبا ہونے کے لے جائے گا. اب اس کے بعد اخیافی بھائی ہے، پوتی ہے، تو پوتی ہو یا پوتا ہو یہ بھی اخیافی بھائی بہنوں کو ساقط کر دیتے ہیں. تو پوتی کو ہم نصف دے دیں گے اور چچا کا بیٹا بطور اسبا ہونے کے بقیہ مال لے جائے گا. نصف ہے تو 2 سے مسئلہ بنائیں گے، 2 کا نصف 1 ہوتا ہے اور چچا کا بیٹا بقیہ مال لے جائے گا بطور اسبا ہونے کے. اسی طرح آپ جو ہے مسئلے فرض کرتے جائیں کہ اخیافی بہن ہے، بھائی ہے اور دادا ہے تو دادا بھی ان کو ساقط کر دے گا اور وہ اسبا ہونے کے پورا مال بچا ہوا جو بھی ہوگا یا اکیلا ہوگا تو پورا مال لے جائے گا. اور اگر باپ بھی ہوگا تو بھی وہ ان کو ساقط کر دے گا اور بطور اسبا ہونے کے وہ بھی پورا مال لے جائے گا. تو یہاں تک آج کی گفتگو ختم ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.